السلام علیکم، میں ہوں نورین اور آج ہم بات کریں گے ڈسپلن کے بارے میں۔ ڈسپلن کے بارے میں کیوں؟ کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈسپلن ہوں، آرگنائزڈ ہوں اور گڈ مینرس ہوں ان میں، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم ٹاڈلرس کو ڈسپلن سکھا سکیں، بچپن ہی سے ہم بچوں کو گڈ مینرس کی عادت ڈالیں، ہے نا؟ ممکن تو یہ ہے، لیکن کیسے؟ چلیں بات کرتے ہیں، گھر سے شروع ہوتی ہے بچے کی ٹریننگ، ٹھیک ہے؟ تو ارلی ایئرس کی اگر بات کریں گے تو بچہ، اگر آپ اس سے بھی بگننگ میں جائیں گے تو بچہ ماں کے پیٹ میں ہی بہت ساری آوازیں سنتا ہے اور بہت کچھ سیکھتا ہے اور بہت کچھ محسوس بھی کرتا ہے نا؟ تو جو سراؤنڈنگ کی باتیں ہوتی ہیں، آوازیں ہوتی ہیں، جو گھر کے آس پاس کا ماحول ہوتا ہے، وہ سب بچہ سن رہا ہوتا ہے، وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جب وہ ٹاڈلرس کی ایج میں ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بچہ اچھے سے سارے کام کرے، ہماری کمانڈس بالکل فالو کرے، ہمارے رولس فالو کرے، تو اس کے لیے اہم بات سب سے یہ ہے کہ گھر میں جو بھی لوگ موجود ہیں، جن سے بچہ، ظاہر سی بات ہے گھر میں ہی بچہ سب کچھ سیکھ رہا ہے، گھر میں ہر کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے، بولنے سے لے کے ڈفرینٹ جو ہیبٹس ہیں، جو ایکشنس ہیں، وہ سب نوٹس کرتا ہے۔ اگر آپ ڈائریکشن دیں گے، موسٹلی بچوں کا آپ جو ڈائریکشن دیتے ہیں، بچے وہ ڈائریکشن نہیں فالو کرتے، اس کو یہاں پہ رکھو، یہ ویسے کرو، ہاں کچھ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جو ایموشنس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے ایموشنس ہوتے ہیں، جیسے کبھی کبھی بچہ کوئی چیز اٹھا کے پھینک دیتا ہے، زور سے پھینک دیتا ہے اور وہ چیز سے نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ اس کے پیچھے آپ کو ریزن دیکھنا پڑے گا۔ اگر گھر میں آپ غصہ کرتے ہیں یا آپ کے بیہیویئر چینج ہوتا رہتا ہے، اگر کسی نہ کسی سے تو بچے نے یہ سیکھا ہے، تو آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ بچہ کہاں سے یہ چیزیں سیکھ رہا ہے، کیونکہ آپ تو گڈ مینرس سکھانا چاہتے ہیں، آپ تو چاہتے ہیں آپ کا بچہ موسٹ ڈسپلن ہو، تو بچے کے لیے کہ یہ ساری چیزیں فالو وہ کرے اور ایک گڈ ہیومن بینگ بنے، تو آپ کو آرگنائز ہونا پڑے گا، آپ کو کچھ گول سیٹ کرنے پڑیں گے، روٹین آپ کا بیٹر ہونا چاہیے ڈسپلن لائف کے لیے۔ اب اس کو آپ کسی بھی طریقے سے کنٹرولنگ نہیں کر سکتے ہیں، بچوں کو بہت کنٹرولنگ لگے گا اگر آپ ڈسپلن کے جگہ جگہ آپ اگر چارٹس لگا دیں گے، آپ بولیں گے نہیں یہ نہیں کرو گے تو یہ نہیں ملے گا، یہ نہیں کیا تو وہ آپ کا گیجٹ واپس لے لیں گے، آپ کو یہ کام کرنا ہی ہے، تو امپوز اگر آپ کریں گے، اگر آپ لائک اس طریقے سے دھمکی کی طرح دیں گے تو یہ بالکل بھی ورک نہیں کرے گا۔ تو ڈسپلن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک روٹین بنانی ہے، آپ کو ایک سسٹم بنانا ہے، سسٹمیٹیکلی سارے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب سسٹمیٹیکلی آپ نے، اگر ابھی آپ گھر سے ہم نے بات شروع کری تھی، اگر آپ اسکول کی طرف آئیں، اگر آپ ایک ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے، مدر ہیں اور ٹیچر ہیں، گھر کی بھی مثال دوں گی اور ٹیچر کی بھی مثال دوں گی، ٹھیک ہے؟ اب بچے نے کوئی کلاس میں سینسیٹیو چیز کوئی گرا دی ہے، کوئی چیز اس سے ٹوٹ گئی ہے، اگر وہ واز ہو سکتا ہے، فلاور واز ہو سکتا ہے، واٹ ایور، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے بالکل یل نہیں کرنا ہے، آپ نے بالکل چلانا نہیں ہے کہ ارے یہ تم نے کیا کر دیا، نو 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 نو، یہ تو بہت غلط کیا تم نے، اب آپ کو پنش ملے گی، اب آپ کو میں پرنسپل کے پاس لے جاؤں گی، اب آپ کو میں کلاس روم میں بند کر دوں گی، آپ کی چھٹی بند ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو بچہ دوسرے دن اسکول نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل مت کریں۔ اسی طریقے سے اگر میں مدر کی بھی ایگزامپل دوں گی تو مدر بھی یہ بیہیویئر نہ اپنائیں کہ میں شکایت کروں گی تمہاری، تم نے اتنا قیمتی یہ توڑ دیا واز، اب تو میں تمہارے تھپڑ لگاؤں گی تمہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں آپ خود دیکھیں کہ آپ کتنے ڈسپلن ہے نا، آپ خود کتنے ویل آرگنائزڈ ہیں اور آپ کیسی لینگویج یوز کرتے ہیں اور آپ کے بیہیویئر کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ غور فرمانے کی ضرورت ہے۔ پہلے آپ نے اپنے سیلف ڈسپلن کرنا ہے، اس کے بعد بچوں کی طرف آئیں گے۔ دوسری بات، آپ کا بیہیویئر کیا ہوگا؟ آپ بولیں گے اوکے، اگر یہ آپ سے گر گیا ہے، اگر جان بوجھ کر بھی بچے نے گرایا ہے تو اوکے۔ بہت سارے بچے اگریشن شو کرتے ہیں، آپ کا بیہیویئر یہ ہوگا کہ بیٹا اس سے آپ کو چوٹ لگ جائے گی، آپ نے ایسے نہیں کرنا چاہیے نا،
تو آپ تو بہت اچھے بچے ہو، گڈ بوائے ہو آپ یا گڈ گرل ہو، تو پیار سے سمجھائیں گے، کانسیکوینسز بچوں کو دیں گے کہ اس سے یہ نقصان ہوگا، اور دیکھو آپ کو چوٹ لگ جائے گی، اور دیکھو یہ چیزیں دیکھو ایکسپینسو ہوتی ہے نا، ایسے تو نہیں کرتے اگر آپ اس کو توڑ دو گے بار بار تو دیکھو یہاں پہ ٹیبل خالی خالی اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے نا، تو پیار سے سمجھائیں، ٹھیک ہے، چاہے مدر ہوں آپ یا چاہے ٹیچر ہوں۔ دوسری بات جو مسٹیک کرتے ہیں، یہ پیرنٹس بھی کرتے ہیں اور ٹیچرس بھی کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دیکھو یہ والا اسٹوڈنٹ تو کتنا آرگنائز ہے، اس کی کاپی کتنی اچھی ہوتی ہے، اور آپ کتنے آپ کا ڈرٹی ورک ہوتا ہے، آپ ایسے ہوتے ہیں، آپ صحیح سے ورک نہیں کرتے، یو آر ٹوٹلی بالکل آپ ورک نہیں کرتے، آپ ڈسپلن نہیں ہے بالکل، تو آپ کو تو میں یہ نہیں دوں گی، آپ کو میں یہ ریوارڈ نہیں دوں گی۔ یہ مدرس بھی کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سبلنگس میں بھی کمپیئر کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو اتنے مارکس لے کر آ رہا ہے اور آپ تو بالکل بھی نہیں پڑھتے ہو، آپ تو ڈفر ہو۔ تو بچوں کو لیبل مت کریں، بچوں کو آپ ڈسپلن بنانا چاہتے ہیں، بچوں کو آرگنائزڈ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ بچوں کو کرٹیسائز نہ کریں، نیگیٹو کرٹیسزم نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ بہت ساری چیزوں کو، جیسے دیکھیں ہم بڑے ہیں، ہمیں خود پہلے لرننگ کی ضرورت ہے، ہمیں خود پہلے ڈسپلن کی ضرورت ہے نا، تو یہ ساری چیزوں پہ فوکس کریں، اور خود بھی روٹینس اور گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ اپنے لائف اسٹائل کو پہلے ڈیزائن کریں، آپ یہ فوکس کریں کہ کیا آپ کتنے ڈسپلن ہیں۔ اب آپ جو ایکشنز کریں گے نا، بچہ وہ ایکشنز فالو کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ جیسے گھر میں بیہیو کریں گے کہ بھئی میری کوئی چیز مل نہیں رہی ہے تو اب مجھے آ جائے گا غصہ، ہے نا، تو بالکل یہ اس کو آپ ہلکے میں مت لیں کہ بھئی یہ تو میرے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، آپ خود پولائٹ بنیں، خود اپنا ٹالرنس لیول اپنا بڑھائیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو آپ بالکل کول رکھیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں بہت، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ڈسپلن ہو بچہ، تو اس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ بچہ ہیلپ کرے سب کی، آپ کے کوئی ریلیٹیو یا فرینڈس آئے ہیں تو بچہ گریٹ کرے، گڈ مینرز شو کرے، صحیح ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھ کر بچہ سیکھے گا، ٹھیک ہے، بچہ کہیں اور سے تو نہیں سیکھ کر آئے گا، آپ ہی ان کے استاد ہیں، وہ بھی ہول ڈے کے لیے، ٹھیک ہے نا، پورا دن بچہ آپ کو دیکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی گڈ لسنر بنیں، آپ بھی گڈ لسنر ہوں، ان کی بات بھی سنیں، تبھی وہ آپ کی بات سنیں گے، ہے نا جی۔ اب ہے کہ بیچ میں آپ نے نہیں بولنا ہے، ڈو ناٹ انٹرپٹ، ایکسکیوز کر کے بولنا ہے، تھینک یو، اگر آپ پولائٹلی ساری چیزیں سکھائیں گے کہ بچے کو تھینک یو کب بولنا ہے، بچے کو کب کیا ورڈ استعمال کرنے ہیں، بچے کی لینگویج کیسی اس کو استعمال کرنی چاہیے، کلین اپ اس کو رکھنا چاہیے اپنے ہاؤس کو، اپنے گھر کو، تو آپ اس طریقے سے ٹرین کریں بچوں کو، ٹھیک ہے۔ تو ڈسپلن میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ رولز فالو کرنا، اب گھر کے سب لوگوں کو رول فالو کرنے چاہیے، اسکول میں بھی سب لوگوں کو رول فالو کرنے چاہیے، اس طریقے سے ڈسپلن آپ کی لائف میں بالکل روٹین میں آ جائے گا، ہے نا، اس طریقے سے ریز یور ہینڈ، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے اپولوجائز، یعنی کہ اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ایوری ون میکس مسٹیکس، آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو آپ سوری کریں گے، آپ سوری کرنے میں پہل کریں، اور بچوں کو یہ کون سکھائے گا، کیسے سیکھیں گے بچے آپ سے سیکھیں گے، جب آپ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم بلا وجہ ڈانٹ دیتے ہیں، تو ہمیں ریئلائز ہونا چاہیے اور ہمیں یہ اپولوجائز کرنا چاہیے بچوں سے کہ دیکھیں بیٹا تھوڑا سا میں اسٹریس تھی تو اس وجہ سے میں نے آپ کو ڈانٹ دیا، آئی ایم ویری ریئلی سوری، اور میں آئندہ نہیں کروں گی، تو بچے نے یہ آپ سے سیکھا ہے نا، سیکھا نا آپ سے، تو اگر ہم بچوں کو یہ نہیں بیہیویئرس دیں گے، بچوں کو یہ سیکھ نہیں دیں گے، تو کل کو وہ بھی سوری نہیں کریں گے، وہ بولیں گے نہیں میری تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے، میں تو کبھی غلط ہی نہیں ہوتا ہوں۔ تو اسی لیے اگر آپ جو ایکشنز اور جو رول ماڈلنگ کریں گے وہ بچہ فالو کرتا ہے، وہ بچہ سیکھ رہا ہے، بچہ آپ کی ساری ایکشنز ابزارو کر رہا ہے،
ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے بچوں کو اس کی اہمیت بتانا کہ یہ دیکھو کتنا امپورٹنٹ ہے. اپنی اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے اور آپ نے ریئلائز کر لیا ہے تو اپنی ریلیشن شپ کو آپ نے ریپیئر کیسے کرنا ہے, آپ نے سچویشن کو ایسے ہینڈل کرنا ہے, سچویشن کو کنٹرول میں اس طرح سے لینا ہے کہ آپ نے اپنی غلطی مان لینی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے بیسٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ کہ سیلف ڈسپلن کی کچھ ٹپس ہیں جو آپ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ اپنے لیے کلیئر گول سیٹ کریں. جیسے اگر آپ نے سیلف ڈسپلن خود کو کرنا ہے, اگر آپ کی اپنی بات میں کروں, آپ استاد بھی ہو سکتے ہیں, پیرنٹ بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ کو پہلے اپنے گول سیٹ کرنے پڑیں گے مائنڈ میں کہ مجھے اسٹوڈنٹس کو کیسے لے کے چلنا ہے, مجھے اسٹوڈنٹس میں کیا کیا کوالٹیز لانی ہے. تو میں خود پہلے ان کوالٹیز پہ پورا ہوتا ہے نا. اسی طریقے سے فادر کی بات ہوگی یا مدر کی, پیرنٹس میں سے جن کی بھی بات ہوگی زیادہ جو بچوں کو کوالٹی ٹائم دیتے ہیں, تو ان کو بھی یہ سب چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے. کریٹ روٹین, آپ کی اپنی روٹین ٹھیک ہوگی تو بچہ بھی ڈسپلن ہوگا. اسی طریقے سے اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنا بہت ضروری ہے کہ میں نے کون سی کانسیکوینسز میں کیا بیہیو کیا, تو اس پہ اپنی نظر ثانی کرنی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ اور زیادہ اپنی گرومنگ کریں گے, اپنے آپ کو ڈسپلن کریں گے, اور ڈے بائی ڈے بچہ بھی یہ سیکھے گا آپ سے. آپ کا بچہ چاہے چھوٹا ہو یا ٹین ایجر ہو اور اب تک آپ نے ورک نہیں کیا اس بارے میں اور اب پرابلمس کریٹ ہو گئی ہیں, تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے, ابھی بھی اس پہ آپ ورک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹے آرگنائزڈ. ٹھیک ہے. تو یہ ٹپس آپ فالو کریں اور اپنی لائف کو بالکل آرگنائزڈ اور مینرڈ اور بچوں کو آپ ڈسپلنڈ بنائیں. تھینک یو.